الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلک قولهم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم اللہ انا یؤفکون اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا لا الہ الا ہو سبحانہ اما یشرکون یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی رسول اللہ الیکم جمیعا وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسول النبی الکریم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ توبہ سے 4 آیات مقدسات تلاوت کی ہیں، 30، 31، 32 اور 33۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا علیہ السلام کے بعد جتنے بھی جنہوں نے جھوٹے دعویٰ کیے ہیں نبوت کے اور پھر اسی پر مر گئے ہیں، بغیر توبہ کیے اسی پہ مر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ عذاب میں مبتلا فرمائے، اور جنہوں نے نبوت کے دعوے کیے ہوئے ہیں اللہ ان کو نیست و نابود فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب ہم عقائد کے اوپر بول رہے ہیں، تھوڑا سا عقیدہ جو یہودیوں کا تھا وہ کیا تھا، اور عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے، اور مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے، تھوڑا سا اس پہ چلتی ہیں۔ یہودی مشرک ٹھہرے اور کافر ٹھہرے، جس طرح پیچھے ہم نے سورۃ آل عمران میں یہ لفظ پڑھا ہے نا، آل عمران میں وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، حالانکہ اس وقت یہودی تھے، اللہ ان کو کافر کہہ رہا ہے کہ اے عیسیٰ ہم تجھے بچا لیں گے کافروں سے، وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، رب فرما رہا ہے مُطَهِّرُكَ بچا لیں گے تجھے، بچا لیں گے تجھے، مُطَهِّرُكَ بچا لیں گے تجھے، من الذین کفروا کافر لوگوں سے، وجائل الذین اتبعوک اور ایک جماعت کو بنائیں گے وہ صرف تیری متبع ہوگی، تیری تابع دار ہوگی۔ اب وہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ جب ہم میں وہ تشریف لائیں گے تو مسلمان ہی ان کے متبع ہوں گے، ان کے تابع دار ہوں گے، اور ان کا کہنا مانیں گے، اور شرع مصطفیٰ کو وہ سب پر لاگو کریں گے۔ اب یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننا شروع کر دیا، اللہ نے ان کو کافر کہا۔ اللہ کی توحید کے اندر
شریک بنا بیٹھے، اللہ نے ان کو کافر کہا وضاحت کے ساتھ۔ اب وہی بات اللہ فرما رہا ہے کہ یہودی کہنے لگے، یہودیوں کی جماعت کہنے لگی، اب احمد عیسیٰ کو یہ نہیں پتا، وقالت الیہود، قالت لفظ قالت واحد مؤنث غائب فعل ماضی معروف، قالت واحد مؤنث غائب فعل ماضی معروف، آگے لفظ یہود ہے مذکر، احمد عیسیٰ کے حواری جن کو اللہ تعالیٰ نے لگائی ایک ایسی بیماری احمد عیسیٰ کی، وہ زیادہ کرتے ہیں تیمارداری، اور ان کے عقیدے سے انہیں بھی ہے آوازاری، لعنت کر رہا ہے ان پہ۔ الباری، اللہ تعالیٰ لعنت کر رہا ہے، الباری، ہر طرف سے ان کو اللہ نے لعنت ہے ان پہ ماری۔ اب قالت ان سے پوچھو مؤنث کا صیغہ ہے، اور آگے لفظ الیہود مذکر، یہ الیہود پہ قالت کیسے آ گیا؟ بس یہ احمد عیسیٰ کے حواریوں سے پوچھ لو، وہ قالت مؤنث ہے، الیہود مذکر ہے، یہ قالت الیہود پہ کیسے آ گیا؟ اور اس کا معنی بھی جب ہم کرتے ہیں تو ہمارے معنی کو پڑھ کر وہ کبھی ہدایت پر نہیں آ سکتے جب تک کہ قرآن پاک کی تہ تک نہ پہنچے۔ قرآن پاک کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، جو سیدھا اوپر لکھا ہے وقالت، قالت مؤنث ہے، اور تا کے نیچے زیر کیسی آ گئی؟ تا ساکن ہے، قالت ہو گیا، اور تا کے نیچے زیر کیسے آ گئی؟ پھر تل کیسے ہو گیا؟ کالا تل، کالا تی، کالا تی کیسے ہو گیا؟ کالا تی کہیں تو وہ بھی مؤنث کا حاضر کا صیغہ بنتا ہے، بلکہ وہ تو کلتی ہے نا، لیکن ویسے قالت لفظ ہے قالت، تا کے نیچے زیر کیسے آ گئی؟ اور یہودیوں کے پٹھوؤ، یہودیوں کو خوش کرنے والوں، احمد عیسیٰ کے ماننے والوں، اور یہودیوں کو، کافروں کو خوش کرنے والوں، قرآن کو غلط کہنے والوں، قرآن کے احکامات کو بدلنے والوں، اور مرزیو تم بھی خدا کا خوف کر لو، نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اور نہیں تو تمہیں قرآن پڑھنا تو آئے۔ یہی علی سے، علی بھائی سے پوچھ لو، یہ قالت مؤنث کا صیغہ ہے، الیہود مذکر ہے، یہ کیسے آ گیا؟ چلو، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، ابن اللہ اللہ کا بیٹا ہے، وقالت النصارى، وہی بات پھر آ گئی، النصارى مذکر ہے اور قالت مؤنث ہے۔ عیسائیوں نے کہا المسیح ابن اللہ، مسیح اللہ کا بیٹا ہے، ذالک قولہم بافواہہم، اللہ نے فرمایا یہ بکواس صرف ان کے منہوں کی ہے، یہ پھونک ان کے منہوں کی ہے، یہ بکواس ان کے منہوں کی ہے۔ اسی طرح پہلے کافری یداہیون قول الذین کفروا من قبل، اسی طرح وہ بھی ہوا خارج کرتے تھے جو پہلے کافر تھے، انہوں نے اپنے بتوں کو خدا بنا رکھا تھا، اور وہ بتوں کی، ان کافروں کی دیگر پر اپنے نبیوں کو خدا بنانے لگے، من قبل جو ان سے پہلے تھی، قاتلہم اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان سے قتال کیا، قاتلہم اللہ، اللہ نے ان کو قتل کر ڈالا، قاتلہم اللہ، اللہ نے ان سے قتال کیا، اللہ نے جہاد کیا، مٹا ڈالا اللہ نے ان کو۔
अन्ना युफकून, बेशक वो ऊंधे मुंह फिरे हुए थे, वो बेवकूफ थे, अपनी हर धर्मी में ही मस्त थे। इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह, उन्होंने अपने दोस्तों को, अपने इबादत गुजारों को, रहबानियों को अपना खुदा बना डाला, या अपने पादरियों को, अपने जो पादरी थे, रहबानी थे, राहिब थे, पादरी थे, राहिब थे, उनको, उन पादरियों को, राहिबों को, उन अपने अपने बड़े बड़े शान वाले दोस्तों को अपना अपना खुदा बना डाला, नजरिया लेकर अपने ही बड़ों को खुदा बना डाला। मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा और खुदा बना दिए। वल मसीह इब्न मरियम, और ईसा बिन मरियम को भी खुदा बना डाला। वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह इलाहन वाहिद, ऐसा उन्हें हुक्म नहीं दिया गया था। वमा उमिरू, ऐसा उन्हें हुक्म नहीं दिया गया था ये कि तुम इबादत करो अल्लाह के अलावा किसी और खुदा की, हालांकि वो वाहिद है, इलाहम वाहिदा, वो अल्लाह एक है। उन्हें ये कहा गया, उन्हें हुक्म ये दिया गया था कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो। उन्हें और ऐसा हुक्म नहीं दिया गया था कि अल्लाह के सिवा किसी और को अपना माबूद बना लो। ला इलाहा इल्ला हु, उसके अलावा कोई भी इबादत के लायक नहीं, वो अकेला माबूद है। अब वाहिद नहीं हो सकता अल्लाह, अहमद ईसा का, जहल का, उजाड़ का वाहिद नहीं हो सकता, आहद हो सकता है। अल्लाह वाहिद भी है, और वाहिद एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके साथ सानी नहीं बनता। आहद एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके साथ सानी है, आहद के साथ सानी है। आहद आशारा, अब ये पूछने लगे ना कि आहद कोई नहीं हो सकता, आहद तो है, आहद के साथ दूसरा लग सकता है, वाहिद के साथ दिखाओ। कोई आलम दीन भी किस नहीं दिखा सकेगा, वाहिद के साथ कुछ नहीं है। इसलिए वो वहदहू ला शरीक भी लफ्ज़ है। कुरान पाक ने वाहिद इस्तेमाल फरमाया है। वाहिद एक ऐसा लफ्ज़ है जिसका सानी नहीं, वाहिद एक ऐसा लफ्ज़ है जिसका सानी नहीं। आहद के साथ सानी है। आहदुन, आहद आशरा कौकबम वशम्सा वल क़मरा, आहदा सानियन, एक और दो। इसने आशरा, खैर वो तो 12 हो जाएगा। आहदा आशरा, आहदा इशरूना, आहदा इशरीना, आहद साथ के साथ साथ सबके साथ आहद लगेगा, लेकिन वाहिद किसी के साथ नहीं लगता। पता चलता है कि अल्लाह वाहिद है, वाहिद है, और ऐसा वाहिद है जिसके साथ कोई लफ्ज़ दूसरा लगता ही नहीं। हाँ, वहाँ ना कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो अल्लाह एक है। अल्लाह ने फरमाया कुरान में कि इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, तहकीकी तौर पे तुम्हारा इलाह एक ही है, वाहिद है, वाहिद है, वाहिद है, जिसका सानी नहीं। हजरत पीर गुलाम फरीद कोट मिठन वाले, उन्होंने बड़ा एक नुक्ता बयान किया है कि आहद को आहद आहद करेंदे गुजर गई, आहद आहद करेंदे गुजर गई, आहद कोलू अहमद गुलेंदे गुजर गई। ये
آحد آحد کرندے گزر گئی، آحد کلو احمد گلیندے گزر گئی. میم کا لفظ فرق ڈال کے نا احمد کی شان بھی بیان بنا فرما دی کہ اصل میں یہ بھیجنے والا احمد کو احد ہے، وہ واحد ہے جس کو تم اللہ 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 کرتے ہو. اللہ واحد، اس نے ہمیں مصطفیٰ دیا اور احد کے نقطے سمجھانے والا دیا اور واحد کو بیان کرنے والا دیا. قرآن پاک واحد بیان کرتا ہے، الہ واحد، الہ واحد. اور اسی طرح رب نے فرمایا خاتم النبیین، محبوب تیرے بعد اب کوئی نبی نہیں. یہ اللہ کا اعلان ہے. جب اعلان خدا ہے، اٹمکٹو یہ مارنے والے، وہ احمد عیسیٰ کہتا ہے نا گدھے کے بچوں، وہ ایک گدھے کے بچوں تمہیں سمجھ نہیں آئی کہ اللہ کہہ رہا ہے خاتم النبیین، اور گدھے کے بچوں تمہیں سمجھ نہیں آئی کہ نبی کے بعد تو کوئی نبی نہیں. احمد عیسیٰ یہی کہتا ہے، لیکن بات تو یہ ہے کہ گدھے کے بچوں کو واقع سمجھ نہیں آتی. گدھے کے بچوں کو واقع سمجھ نہیں آتی، سمجھنے والے انسان کے بچے ہوتی ہیں. چلو ترجمہ آگے کر لیں. عیسائیوں نے کہا والمسیح ابن مریم، مسیح ابن مریم، ابن مریم جو ہے وہ اللہ ہے. وما امروا، ان کو ایسا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کیا الا لیعبدوا، یہ کہ وہ عبادت کریں اوروں کی. لیکن عبادت کس کی کرنی ہے؟ یہ کہ وہ عبادت کریں الہم واحدہ، الہم واحدہ، واحد خدا کی عبادت کریں، اکیلے خدا کی عبادت کریں، واحد کی عبادت کریں. لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. سبحانہ عما یشرکون، وہ اس بات سے پاک ہے جس کا وہ شریک اس کو بناتے ہیں، یعنی اللہ کو کسی چیز کا شریک بناتے ہیں تو اللہ اس سے پاک ہے. احمد عیسیٰ تو خود شریک بن بیٹھتا ہے. قرآن پاک پڑھنا آئے نہ آئے، اوپر سے دیکھ کر بھی پڑھنا آئے نہ آئے، گرامر کی پتہ نہ دھجیاں اڑا دے. ربا قاری القرآن یلعنہ، بہت سے قرآن پاک پڑھنے والے ایسے ہیں جس طرح مرزائی ہیں، خلیفے ہیں، ان پر قرآن لعنت کرتا ہے، ان پر قرآن لعنت کرتا ہے. قرآن پاک پڑھنا آئے نہ آئے نبی بن بیٹھے ہیں، قرآن پاک پڑھنا آئے نہ آئے خلیفے بن بیٹھے ہیں. لتر مارو ان کو، بڑے قابل بنتی ہیں اپنے آپ. اور خاص طور پہ جنرل اقبال کو یہ بھی خلیفہ بننے کے تگو دو میں ہے. بڑا منہ پھاڑ کے باتیں کرتا ہے، یہ بھی اصل میں خلیفہ بننے کے چکر میں ہے. مجھے بھی خلیفہ بنا دیا جائے. پہلے قرآن پاک تو سیکھو. آگے لفظ ہے یہ آیا مقدسہ، دو آیات مقدسہ یہاں تھوڑی سی چینجنگ کے ساتھ ہے. سورۃ صف میں بھی ہے اور سورۃ الفتح میں بھی ہے. یریدون لیطفئوا وہاں ہے، یہاں لفظ ہے یریدون ان یطفئوا، وہاں لیطفئوا، یہاں ان یطفئوا. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، چاہتے ہیں وہ یہ کہ یہ کہ بجھا دیں اللہ کے نور کو، یطفئوا بجھا دیں اللہ کے نور کو، بافواہہم اپنے منہوں کی پھونکوں سے پھونک مار کے اڑا دیں. وَيَأْبَى اللَّهُ، اور پورا فرمانے والا ہے اللہ. یَأْبَى اللَّهُ، پورا کرنے والا ہے اللہ. أَن يُتِمَّ، اور نہیں مانے گا اللہ تعالیٰ مگر یہ کہ پورا فرمائے گا. یا بلا نہیں ماننا نہ ماننا انکار سے. اللہ ان کی بات کو ماننے والا ہے، اللہ ان کی بات سننے والا ہے. وَيَأْبَى اللَّهُ، نہیں ماننے والا اللہ تعالیٰ مگر یہ کہ پورا فرمائے گا اپنے نور کو. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگر کافر لوگ جو ہیں وہ برا مناتے ہیں تو مناتے رہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی تو نہ آئے. قرآن پاک نے بڑا وضاحت کے ساتھ فرمایا خاتم النبیین،
ان کو سمجھ آتی ہے یہ آ جائے، نہیں آتی تو بھاڑ میں جائیں، جتنے مرضی نبی کھڑے کر دیں، نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں، اور جتنے بھی بعد میں نبی ہوں گے لانتی مردود الو کے پٹھے گدھے کے بچے ہوں گے۔ چلو، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی رب ہے، وہی ذات ہے، وہی اللہ کی ذات، بلند و بالا اللہ کی ذات ہے، جس نے بھیجا، جس نے رسول بھیجا۔ ارسلہ فعل ماضی کا صیغہ، ارسلہ بھیج دیا اللہ نے، بھیجے گا نہیں، جو اس کا معنی بھیجے گا کرے اس پر بھی خدا کی لعنت، بھیج دیا اللہ نے۔ ارسلہ واحد مذکر غیب، فعل ماضی معروف، ارسلہ باب افعال سے، باب افعال سے ارسلہ، اسی سے ارسال مصدر ہے، باب افعال کی، ارسلہ، ارسلہ، ارسلو، ارسلت، ارسلتا، ارسلنا، ارسلتا، ارسلتما، ارسلتم، ارسلتی، ارسلتما، ارسلتنا، ارسلتو، ارسلنا۔ یہ ارسلنا لفظ بڑا آتا ہے قرآن پاک میں۔ اسی طرح انزلنا، اور آمد عیسیٰ جہل اجڑ کے تھا، علیحدہ ہو گیا نا، نزال علیحدہ ہو گیا نا، تو نون متکلم کا رہ گیا نا، نون سے مراد ہم ہے، نون سے مراد ہم ہے، وہ ماضی کا آ جائے گا نا، ارسلنا، ماضی کا بھی ارسلنا ہے، وہ ارسلنا ماضی کا، وہاں بھی کہے گا نون جو ہے نا، نون کس کا ہے؟ نون سے مراد ہم مراد ہے۔ یا سالونا کا نون سے مراد ہم ہے، یا سالونا کا جمع کا صیغہ نون رابی، یا سالونا کا نون سے مراد ہم ہے۔ اگر ارسلہ، ارسلنا نون سے مراد ہم ہے، جمع مؤنث کا۔ اسی طرح آ جائے گا یرسلو، یرسلان، یرسلونا، ترسلو، ترسلان، یرسلنا، یرسلنا کیا نون سے مراد ہم ہے، یرسلو، یرسلان، یرسلونا، یرسلونا آ گیا، یرسلونا آ گیا، اور نون سے مراد ہم ہے۔ یہ ہے علم، اور ٹھاٹھے مارتا ہوا، ٹھاٹھے مارتا ہوا محمد کے فلٹر سے آیا، یہ ہے محمد کے فلٹر سے آنے والا علم۔ اور گرامر جو ہے وہ احمد عیسیٰ کے باپ کی قبر سے اچھلے مار کے نکلتی ہے۔ ایسی گرامر بیان کرنے والے، ایسے حروف مقطعات بیان کرنے والے، لعنت خدا کی، لعنت خدا کی، زبر زیر کا پتہ نہیں، گرامر ہے نا، گرامر اب للملائکاتی ہو گیا نا، للملائکاتی ہو گیا نا، آگے آس جادو۔ اور احمد عیسیٰ کے ماننے والوں لتر مارو، جس چبل کو یہ نہیں پتا کہ لفظ اس جو دو ہے اس کو تم نبی بنا بیٹھے ہو۔ اسی طرح واز کرو، قرآن پاک میں بڑی جگہ پہ آتا ہے، واز کرو، اوز کرو، آپ واؤ کو پیچھے ڈال دیں، آگے اوز کرو لفظ ہے۔ یہ کہتا ہے اپنے مقتدیوں کو، اپنے امتیوں کو، امتیوں جیسے امتی جہل ویسا نبی جہل، اپنے امتیوں کو کہتا ہے۔ آگے رہ گیا آز کارو، اور وہ بھی اتنے لانتی ہیں، وہ بھی اتنے خبیث ہیں، وہ بھی اس کی بات سن کر اس پہ پکے ہوئے ہوئے۔ چلو، هو الذی ارسل رسولہ، وہی رب ہے جس نے بھیج دیا اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ۔ ہدایت آج گئی ہے، یہی ہدایت ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اور اپنا مرزیو اہدنا الصراط المستقیم، اللہ نے ہدایت کے ساتھ ہدایت بھیج دی، رسول بھی بھیج دیا۔ بھیج دیا اپنا رسول، بعد میں کوئی رسول نہیں ہوگا، ماضی کا صیغہ ارسلہ، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ نے بھیج دیا اپنا رسول ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور دین حق دے کر، اور وہ دین ایسا ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، چھا جائے گا، لیظہرہ چھا جائے گا، ان قریب چھا جائے گا، علی الدین کلہ، تمام دینوں پر، اور چھا گیا ہے، چھا رہا ہے دنیا کے کونے کونے میں، ہر جگہ
ہر جگہ مسلمان موجود ہیں اور قرآن کا ڈنکا بجا رہے ہیں، اور ان قریب پوری دنیا پر مسلمانوں کی حکومت آنے والی ہے۔ اسرائیل ختم ہو جائے گا، یہودی ٹاما رہ جائیں گے، چھپ چھپ کے اپنی زندگی گزاریں گے۔ یہ نبی علیہ السلام کی پیشین گوئی ہے، چھپ چھپ کر زندگی گزاریں گے، چھپ چھپ کر بڑی مشکل سے، پھر کہیں اکٹھے ہوں گے۔ جب اکٹھے ہوں گے تو پھر قیامت آ چکی ہوگی۔ ان کا اکٹھا ہونا کوئی فائدہ نہیں دے گا، بلکہ مسلمان جہاد کریں گے تو یہ درختوں کے پیچھے لگیں گے، وہ لکیں گے، چھپیں گے، وہ درخت بھی بتا دیں گے میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو ختم کر۔ اور یہ موقع اب آ گیا ہے، نزدیک ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے نا ان کو، فلسطین والوں کو، کہ یہاں یہودی ہے، پھینٹی لگا دو، یہاں یہودی ہے، بم گرا دو، یہاں یہودی ہے، اڑا دو، یہاں یہودی کے بچی ہیں، ان کو ختم کر دو، نیست نابود کر دو۔ اب ہو رہا ہے اور ہو جائے گا۔ یہی ہے الگ دین کلی، تمام ادیان پر اللہ تعالیٰ دین اسلام کو غالب فرما دے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگر احمد عیسیٰ جیسے مشرک چبڑ جن کو کچھ بھی نہیں آتا وہ بھی نبی بن بیٹھے، وہ بھی نبی بن۔ اگر کافر مشرک لوگ جتنا مرضی برا منائیں، دین اسلام غالب آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دین اسلام غالب آئے گا تمام ادیان پر۔ یہ ہے دین اسلام کی باتیں۔ اور خاتم النبیین کی باتیں، خاتم النبیین اللہ خود ہے، خاتم النبیین اللہ خود ہے، اور اس کی تشریح، اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم نبی علیہ السلام نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ ان یہودیوں کے پاس، ان مرزائیوں کے پاس ذرا بھی کوئی دلیل نہیں۔ نبی علیہ السلام سے پہلے جو آمد کا ذکر ہے نا انبیاء کا، وہ پڑھ کر سنائیں گے، یہ نبوت جاری ہوگی نا، یہ نبوت جاری ہوگی نا، یہ نبوت جاری ہوگی نا۔ نبی علیہ السلام کے بعد اجرا کی ایک آیا مقدسہ تھی، ایک آیا مقدسہ، یہ جھوٹ بولتی، بالکل سینہ تان کر، کیا کہتے ہیں، گلا کھول کر، اور احمد عیسیٰ کھلا جھوٹ بول، جس طرح احمد عیسیٰ کھلا جھوٹ بولتا ہے، وہ انہی سے پھٹا ہوا ہے مرزائیوں سے، یہ بھی سینہ تان کر جھوٹ بولتی ہیں۔ نبی علیہ السلام کی آمد کے بعد کسی نبی کی اجرائے نبوت کا کوئی ذکر نہیں۔ نبی علیہ السلام سے پہلے اجرائے نبوت کا ذکر وہ میں نے بھی آپ کو بتایا نا، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ الرُّسُلِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ کلیم اللہ کے بعد ہم نے پے در پے نبی بھیجے، رسول بھیجے، ہدایت دے کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے کلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا کلام سچ کہتا ہے، اس کی تشریح کرنے والے، اس کی تفسیر کرنے والے ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے باطل پرستوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور ہمیں نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی آقا علیہ السلام کے بعد نبی اٹھے اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود فرمائے، اور آقا علیہ السلام کی رسالت کا بول بالا فرمائے، ختم نبوت پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین واحسن الجزاء، وما علینا الا البلاغ۔